اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھیل کھلاڑی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ محمد نعیم۔ یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سید عاقل شاہ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کھیلوں کے حوالے سے جو تذبذب پیدا ہوا ہے، جو قوم کی نظریں تھیں ٹوکیو اولمپکس میں، اس میں کارکردگی بہتر نہیں رہی۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس بدترین کارکردگی کے محرکات کیا ہیں اور اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ جی شاہ صاحب۔ جی نہیں، آپ تو زیادہ بہتر اس لیے جانتے ہیں کہ آپ ایک سپورٹس کور کرنے کے علاوہ خود بھی آپ ایک پلیئر ہیں، تو آپ کو زیادہ دیکھیں۔ ایسا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں جناب علی کہ آپ کا اپنا ڈومین ہے، آپ اس میں کام کریں، اور پی او کو چھوڑیں کہ وہ پی او کے ڈومین اپنے ڈومین میں کام کرے۔ ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ان میں جا کے مداخلت کریں، ان کے کام میں ان کا بھی کوئی حق نہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت کریں۔ ہم ایک اٹانومس باڈی ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتا، کوئی حکومت سے پیسے نہیں لیتا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، اور ڈائریکٹ آئی او سی کا ممبر ہے۔ اب آئی او سی کے جیسے میں نے بتایا 206 ممبر ہیں اس دنیا میں، رول سب کے لیے ایک ہے۔ رول فرق نہیں ہو سکتا کسی ملک کے لیے۔ رول صرف یہ ہے کہ ہر این او سی، نیشنل اولمپک کمیٹی، 206 جو اولمپک کمیٹیز ہیں، یہ فالو کریں گی چارٹر آئی او سی کا، اور اپنے کنسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اب کنسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے، سیدھی بات، اولمپک چارٹر یہ ہے کہ ہر وہ فیڈریشن جو کسی جیسے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا جو فیڈریشن ایفیلیٹ ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ انٹرنیشنل فیڈریشن کے ساتھ ایفیلیٹ ہو، اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن پہ لازم ہے کہ وہ اس فیڈریشن کو ایفیلیشن دیں جو اپنے انٹرنیشنل فیڈریشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد وہ پی او کے ساتھ جب ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا کانسٹیٹیوشن ان پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے شک انٹرنیشنل فیڈریشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، اولمپک چارٹر کا خیال کریں گے، اپنے کانسٹیٹیوشن کا خیال کریں گے، اور پاکستان کانسٹیٹیوشن کا بھی خیال کریں گے، اس سے وہ ڈائیورج نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری بات ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں جی آپ اپنا کام کریں۔ ہم یہ جو اب آج کی پریس کانفرنس تھی، یہ صرف اس لیے تھی کہ پاکستان کی عوام جو بار بار کہتی ہے، اتنے سالوں سے جنرل صاحب ہیں، تو پچھلے ان سے پہلے جو پی او کے پریزیڈنٹ تھے وہ 26 سال رہے ہیں، اور یہ اپنے ہاؤس میں سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ جب تک اس ہاؤس کو ان کے اوپر اعتماد ہے تو وہ کس طرح چھوڑ دیں؟ 2 سال ان کا ٹینیور رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایج لاگو ہو جاتی ہے، جو بھی ہے وہ لاگو ہو جائے گی۔ تو یہ 2 سال تو کم از کم پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا جو ہاؤس ہے، جو ممبر ہیں جن کے ووٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں، وہ ان کے اس حق میں نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ شاہ صاحب، آپ کی بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نہ صوبائی وفاقی حکومت کو جواب دیں ہیں یا پاکستان کے کسی ادارے کو جواب دیں ہیں، کیونکہ رولز میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جواب دیں ہیں۔ لیکن صرف میرا سوال پھر یہی ہوگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے ماضی میں کھلاڑیوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس۔ ٹوکیو اولمپک میں اتنی بدترین کارکردگی، بدترین نہیں، اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالیں گے؟ بدترین کس طرح؟ آپ ساری دنیا میں 5ویں آئے ہیں جیولین میں، میرا خیال میں کوئی 1-2 میٹر سے بچا میڈل میں نہیں آیا، اور پھر آپ ساری دنیا میں 5ویں آئے ہیں ویٹ لفٹنگ میں، وہ بھی میڈل سے صرف 2 کلو گرام کے اوپر وہ رہا۔ آپ کے شوٹرز کی بڑی اچھی کارکردگی ہے۔ اگر یہ ہماری کارکردگی اتنی بری تھی تو یہ انعامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ انعامات دے رہی ہے، کیش ایوارڈ دے رہی ہے حکومت، تو وہ کس کے لیے دے رہی ہے؟ اور پی او اے کو جو اصلی وجہ، بیچ میں وجہ، وہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ اور ہے، وہ سامنے آئے گی۔ سر، ہم نے ہمیشہ آپ کو میدانوں میں دیکھا ہے، آپ
آپ کی کھیلوں کے ساتھ گہری دلچسپی رہی ہے، آپ سپورٹس کے منسٹر بھی رہے ہیں، لیکن ایز اے کھلاڑی آپ کیا کہیں گے کہ جو اب حکومت نکل آئی ہے گزشتہ روز شہباز گل کی اور فہمیدہ مرزا کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے کیا برے اثرات ہوں گے جو کھیل اور کھلاڑی پر پڑیں گے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ اس کا اور کوئی نہیں ہے. جس وقت یہ پاکستان نے لوزان میں جو ہیڈ کوارٹر ہے آئی او سی کا، وہاں پر ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان ول ناٹ انٹرفیئر ان دی افیئرز آف دی پاکستان اولمپک ایسوسیشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سنوں نا اور آپ کو کون استعفیٰ دو؟ ایک طرف کہ دیکھو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ منصف وہ ہے جو دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کرے، ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہ کرے. ہمیں بھی سنا جائے. ہم نے تو کہا ہوا جی کہ بلائیں پاکستان اولمپک پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور پھر آپ یہ نیت کے اوپر ذرا دیکھیں کہ ایک شخص جو کہ ازلی دشمن ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا، اس کو فہمیدہ مرزا لے گی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کے لیے. تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ اس کے بیچ میں نیتیں صاف نہیں ہے. یہ صاف کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر آئی او سی نے کوئی سینکشنز لگا دیں پی او کے اوپر، آپ تمام گیم سے آؤٹ ہو گئے. یہ سیف گیمز آنے والی ہے، ختم. کامن ویلتھ گیمز یہ سال ہے، آؤٹ. اس کے بعد ونٹر گیمز ہیں، اس کے بعد اور جو گیمز ہیں، یہ ساری گیمز پاکستان کا جھنڈا کسی گیمز میں پھر آئی او سی نہیں چھوڑتا. سر اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ جو حکومت جو کہتی ہے استعفیٰ دو، جو زور کرتی ہے. زور نہیں کریں گے، زور سے بات نہیں چلے گی، فہم و تفہیم سے بات چلے گی، اکراس دی ٹیبل بات ہوگی. اگر ہم نے کنونس کر لیا گڈ انف، اگر کنونس نہ کرا تو اگلا سٹیپ دیکھیں گے. مگر پرائم منسٹر صاحب ایک طرف کی بات سنتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ کون سی ایسی خامیاں بھی ہیں حکومت کی طرف سے، پی ایس بی کی طرف سے، کہ جس کو ختم کر کے پاکستان کے کھلاڑیوں کو مزید اوپر لایا جا سکتا ہے؟ بالکل. آپ کھلاڑی ہیں، آپ اولمپک کے لیے تیاری کر رہے ہیں، 5-6 سال پہلے تیاری شروع کریں گے. کروڑ روپے اس بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر خرچ ہوگا. وہ باہر جائے گی، ممالک میں جا کے ادھر کمپیٹ کرے گی. اس کے ساتھ ہر وقت ایک نہیں 2 کوچ ہوں گے، فورن کوچز. یہاں تو کوچ ہی نہیں ہے، یہاں ٹریننگ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا جیولن تھرو ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ آپ ڈائٹ بھی جا کے بازار سے کریں. ہمارے پاس ڈائٹ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. کیا ظلم کی باتیں ہیں. اور ایک طرف کی بات سن کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بات جب سنی جائے گی، جب آپ کل لکھو گے تو کچھ جیسے میں نے آپ کی تقریر میں کہا کہ آپ تمام سپورٹس کے لکھنے والے بات کو سمجھ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں ٹاک شوز میں، اپنے یوٹیوبس کے اوپر، وہ سننے میں تو بات کلیئر ہو رہی ہے. ہمارے ایک پلیئر تھے ندیم صاحب، جنہوں نے جیولن تھرو میں نیزہ بازی میں تھے، انہوں نے 3 میٹر پیچھے سے تھرو کی ہے. ہاں، یہ کسی غلط کوچ نہیں ہے نا. اس کو اگر کسی فارن کوچ نے ٹرین کیا ہوتا تو وہ اس طریقے سے جیولن جب پھینکتے ہیں تو آپ کو اس لائن سے پہلے رہنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کراس کر کی تو وہ آپ کی تھرو جو ہے نان وائڈ ہوگی. اب وہ مسلسل اس نے اپنے بیسٹ تھرو کیا ہے اور مسلسل ٹینشن میں. اور میں نے یہ بھی سنا کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ آپ ویڈیو کے اوپر آئیں اور ہمارے حق میں کوئی بات کریں. وہ بچہ ٹینس تھا، اس کے ساتھ جو اس کو کوچ تھا، اس کو سنا ہے آپ نے، اس کو آپ سنیں، آپ کے بات سامنے ساری آ جائے گی. جی، جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے جو ٹوکیو اولمپک تھا اس کا اس میں جو کارکردگی تھی، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری نہیں تھی، اور دوسرا انہوں نے کوچز اور حکومت کو بھی اس میں ذمہ دار ٹھہرایا کہ ان کی وجہ سے یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو گیمز دن پہ دن نیچے آ رہی ہیں. دوسرا سب سے بڑی بات انہوں نے تھریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان حکومت مازارائی پہ جائے گی اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ تو آئی او سی جو ہے وہ پاکستان اولمپک پہ
بین کر سکتی ہے. اگر بین کرتی ہے تو پاکستان کسی انٹرنیشنل مقابلے میں نہیں جائے گا. ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے فیصلے نہ ہوں, ہمارے کھلاڑی پھلیں پھولیں کھیلیں اور پاکستان کے لیے پوزیشن لائیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملیں گے. تھینک یو.